اور نواسے کسے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھیے تو یہ کہے گا نواسے کہتے ہیں بیٹی کی اولادوں کو، بیٹی کی اولادوں کو نواسے کہتے ہیں، اور پوتے کہتے ہیں بیٹے کی اولاد کو۔ امام الاولین والآخرین کے جو لڑکے تھے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ کچھ دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو نسل چلی ہے وہ امام الاولین والآخرین کی لڑکیوں سے چلی ہے۔ سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کسی سے پوچھیں یہ بتائیے مدنی آقا کے نواسے کتنے تھے؟ کسی سے پوچھیے تو جواب یہ آتا ہے 2 تھے۔ یہ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم شاید کوئی ہو۔ مدنی آقا کہہ رہے ہیں ہمارے نواسے ہیں، ہماری نواسیاں بھی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں صرف 2 نواسے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ امام الاولین والآخرین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 2 اولادیں دی۔ ایک کا نام تھا حضرت علی اور ایک کا نام تھا حضرت امامہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بھی ہوئے اور چلنے بھی لگے، اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الاولین والآخرین کے نواسے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، یہ مکۃ المکرمہ جب فتح ہو رہا تھا تو مدنی آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری میں، ان کو ردیف کہتے ہیں۔ جو سواری کے پیچھے بیٹھتا ہے، جب انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ردیف تھے امام الاولین والآخرین کے۔ اور ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور یہ وصیت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ میرے بعد اگر نکاح کرنا چاہیں تو میری بہن کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کر لیجئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الاولین والآخرین کے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی 2 اولادیں اور امام الاولین والآخرین کے نواسے اور نواسی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی حضرت عبداللہ، یہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ پہ چوچ مار دی تھی اور اس سے تکلیف برداشت نہ کر سکے اور بچپن ہی میں رخصت ہو گئے۔ 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کتنی اولادیں تھیں؟ پوچھئے حضرت علی سے، یہ خود بتاتے ہیں۔ کہنے لگے امام الاولین والآخرین جب ہمارے ہاں حضرت حسن پیدا ہوئے تو امام الاولین والآخرین ہمارے گھر تشریف لائے اور کیا کہنے لگے، ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ اور پھر کہنے لگے ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے تم نے اس کا؟ حضرت علی فرمانے لگے سمیت حربن، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے لا بل ہوا حسن، نہیں ان کا نام حسن ہے۔ تو ایک نام رکھا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد ولادت ہوئی، مدنی آقا پھر تشریف لائے اور کہنے لگے ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، مجھے دکھاؤ۔ اور پھر فرمانے لگے ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ حضرت علی کو یہ نام بڑا پسند تھا۔ حرب کہتے کسے؟ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، بہادر کو، پہلوان کو، اور یہ نام حضرت علی کو بڑا پسند تھا۔ کہنے میں نے حرب نام رکھا ہے، کہنے نہیں ان کا نام ہے حسین۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ولادت ہوئی، امام الاولین والآخرین تشریف لائے اور کہنے لگے ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اور ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے؟ میں نے پھر کہا حرب۔ مدنی آقا فرمانے لگے نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محسن، ان کا نام محسن ہے۔ 3 نواسے، ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 نواسے۔ یہ ظلم ہے؟ نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور 3 نواسے، اور نواسیاں کتنی تھیں؟ پوچھئے حضرت زینب سے۔ امام الاولین والآخرین نے فرمایا جب حضرت حسن پیدا ہوئے
اور حضرت ابو رافع فرمانے لگے جب ان کی ولادت ہوئی اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، امام الاولین والآخرین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی، اور کون سی اذان؟ نماز والی اذان۔ اور پھر کہیں گے فحنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریقہ، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں کھجور کو یا کسی چیز کو چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈال دینا۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلا جو لعاب اور سب سے پہلا جو تھوک گیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دہن میں، وہ امام الاولین والآخرین کا لعاب دہن تھا۔ کتنا مبارک۔ بہرحال تحنیک کی امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرماتے ہیں ان کا نام بھی رکھا حضرت حسن۔ اور پھر اس کے بعد امام الاولین والآخرین نے حکم دیا وَأَمَرَ أَن يُمَاطَ، حکم دیا کہ ان کے سر سے بال اتارو۔ جو بچپن میں ولادت کے وقت جو سر پہ بال ہوتے ہیں اس بال کو اتارو، اور حکم دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے بال اتارے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں نے بال کس کے اتارے، اور پھر یہ بھی فرمایا اس کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ وزنت ابنت فاطمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹوں کے سر کے بال اتارے۔ کون کون تھے؟ شعر الحسن والحسین وزینب وام کلثوم، حضرت حسن کے بھی بال اتارے، حضرت حسین کے بھی بال اتارے، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بال اتارے۔ یہ تھی اولاد کس کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد۔ کتنے ہو گئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی سے اولادیں کتنی ہوئی؟ 3 نواسے اور 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے، کیوں بتائیں؟ آج بھی ہمارا حال یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جی رہے ہیں ایسے ہی۔ ہمیں یہ پتا ہے ہمارے پردادا کے کتنی اولادیں تھیں، مدنی آقا کے نواسے کتنے تھے نہیں پتا۔ ہمیں پتا ہے ہمارے کتنے نواسے ہیں، اور میاں ایک ایک کے نام یاد ہیں۔ ضعیفی کا عالم ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، یادداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن مجال ہے نواسوں کے نام بھول جائیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ گستاخ شہیدی کا ٹھکانہ ہے جہنم، گستاخ شہیدی کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ سولی پہ چڑھ کے بھی ہم یہی بات کہیں گے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ سن لو۔ جوتوں کی اہانت بھی ہم ان کی نہ سہیں گے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں ہے۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھیں؟ امام الاولین والآخرین کے نواسے اور نواسیاں کتنے تھے؟ غافل ابھی ہے وقت فرصت توبہ نہ دیر کر، غافل ابھی ہے وقت فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو میں آج یہ کر رہا